حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے جمع کروں گا اور 100 کی 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے، اور 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں شاہ سوار بناؤں گا۔ یہ اگر ہوتا تو معجزاتی طور پر ہوتا، ورنہ یہ تو ایک رات میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے اور قرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، تو جہاد میں گھوڑوں کی، جنگ کی، ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ان کو اللہ کی کثرت سے عبادت بھی کرنی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں۔ تو ایک دن گھوڑوں کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت، بڑے بالوں والے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رکھے گئے تھے۔ ان کو دیکھنے میں اتنا گم ہو گئے کہ ان کا ایک معمول تھا، اللہ کی عبادت کا وہ معمول قضا ہو گیا۔ ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ دنیا داری میں اتنا مشغول ہوا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ حالانکہ یہ دنیا داری اللہ ہی کے لیے تو تھی، تو اٹھ کے سب گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ لیکن پھر احساس ہوا کہ جس مال کو میں نے ذبح کر دیا ہے وہ تو جہاد کے لیے تھا، اب جہاد کیسے ہوگا؟ پھر مہتت جو آپ کے فوج تھے وہ بھی تو بنی اسرائیلی تھے، ان کو بھی ٹینشن ہے، کسی کو عذاب میں ڈالنا ہو، 4 آدمیوں کا امیر بنا دو، پھر دیکھو وہ اس کو کیسے غم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑے بھی کاٹ دیے اور ٹینشنیں بھی چل رہی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان سے بیٹے پیدا ہوں گے، ان 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ کا شاہ سوار بناؤں گا۔ میرے اپنے خاندان کے 100 بیٹے محاذ جنگ میں لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میرے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور وہ اللہ کی راہ میں مجاہد بنیں گے۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے جمع کروں گا اور 100 کی 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے، اور 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب یہ بھی بہت بڑا دعویٰ تھا کہ ایسا ہوگا، پھر 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کا شاہ سوار بناؤں گا۔ اب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو 100 بیویاں بھی تھیں، یہاں تک بھی اللہ کی قدرت ہے، لیکن بچہ صرف ایک کے ہاں پیدا ہوا اور وہ بھی معذور۔ ان کی جو بادشاہت کی کرسی تھی، اس پر دائی نے لا کے بچہ دیا اور وہ بھی معذور تھا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا اللہ کی طرف سے کچھ سزا ملی ہے۔ 100 بیویوں میں سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ بھی معذور۔ چلو 50 ہو جاتے، 10 بچے پیدا ہو جاتے، 5 پیدا ہو جاتے، ایک ہوا ہے اور وہ بھی معذور، یہ کیسے جہاد کرے گا؟ اس وقت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے سارا اپنے اوپر رکھا ہے کہ میں ہی ہوں، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ استغفار کی۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی کو ایک ایک شاہ سوار جنیں گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ بھی کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو تمام بیویاں حاملہ اور سب کے یہاں ایسے شاہ سوار بچے پیدا ہوتے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ پھر بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس نے اپنی ساتھی عورت سے کہا، بھیڑیا تیرے بچے کو لے گیا ہے۔ دوسری عورت نے کہا، وہ تو تیرا بچہ لے گیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں تو آپ نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا۔ وہ دونوں نکل کر سلیمان علیہ السلام
کے پاس گئیں اور انہیں واقعے کی اطلاع دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا چھری لاؤ، میں لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک کر کے دے دوں گا۔ اس پر چھوٹی عورت بول اٹھی کہ ایسا نہ کیجیے گا، آپ پر اللہ رحم کرے، یہ بڑی ہی کا لڑکا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ میں نے سکین چھری کا لفظ سب سے پہلی مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس دن سنا تھا، اور ہم اس کے لیے اپنے قبیلے میں لفظ بولتے تھے۔